ایک پلنگ خالی ہے، نگری نگری پھرا مسافر۔ ابن انشا کے سفرنامے سے اقتباس۔ نکو میں شب گزارنے کے بعد آئے تو ہم نے ٹھکانہ بھی بدل لیا۔ فیئرمونٹ اچھا ہوٹل تھا، لیکن ہمارے ساتھی جو دوسرے ملکوں سے آئے تھے اب رخصت ہو رہے تھے، صرف ہمیں ٹھہرنا تھا۔ بس دوستوں کے مشورے سے طے ہوا کہ ایشیا سینٹر میں ٹھہرو، یہاں بھانت بھانت کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی، دام بھی کچھ کم ہے۔ یہاں بغیر غسل خانے کے کمرہ لیجئے جس میں صرف پلنگ اور بستر ہوتا ہے تو خاصا سستا ہے۔ لیکن ہم نہانے دھونے والے آدمی ہیں، ہم نے باتھ روم والا اور 2 بیڈ والا کمرہ پسند کیا۔ ایک پر لیٹتے ہیں، دوسرے پر حسرت سے نظر کرتے ہیں۔ ایک سردار جی نے بھی تو اپنی کوٹھی میں 3 تالاب بنوائے تھے اور لوگوں کو فخر سے دکھاتے تھے کہ دیکھیے اس تالاب میں ہمیشہ ٹھنڈا پانی رہتا ہے اور اس دوسرے تالاب میں ہمیشہ گرم پانی رہتا ہے۔ جب ٹھنڈے پانی سے نہانے کو جی چاہے اس میں ڈبکی لگا لو، جب گرم پانی سے نہانا ہو تو اس دوسرے میں چھلانگ لگا لو۔ تیسرا تالاب بالکل خالی تھا۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ بادشاہ ہو، یہ تیسرا کاہے کے لیے ہے؟ بولے ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، کبھی نہیں بھی نہانے کو جی چاہتا۔ بس اس دوسرے پلنگ کی حکمت بھی یہی سمجھیے کہ کبھی نہیں بھی اس پر لیٹنے کو جی چاہتا۔ جس طرح پطرس کے سائیکل میں سارے چھید میل اور امتداد زمانہ سے بند ہو جانے کے باعث کپی کا تیل باہر ہی باہر بہہ گیا تھا، تاہم اپنی تسلی کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یوں بھی مفید ہوتا ہے۔ ہم بھی کہیں گے کہ دوسرا پلنگ کمرے میں خواہ خالی ہی رہے مفید ہوتا ہے۔ یوں اس کمرے میں خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ لکھنے کی میز ہے جس پر بیٹھے ہم لکھ رہے ہیں، ٹیلی فون بھی ہے، ٹیلی ویژن البتہ نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن نہیں ہے تو ظاہر ہے 11 PM کا اخلاق سوز پروگرام بھی نہیں ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی۔ ویسے نیچے لاؤنج میں ٹی وی رکھا ہے۔ ہم ادھر سے گزرے تھے، بہت سے لوگ زیادہ تر افریقی بیٹھے اپنے ایمان خراب کر رہے تھے۔ ایک سے ہم نے پوچھا تمہارا دین مذہب کیا ہے؟ اس نے کچھ زولو یا جوجو وغیرہ بتایا۔ ہم نے کہا تمہیں اپنی عاقبت کی فکر نہیں، ننگی ٹانگوں والی فلمیں دیکھنے سے گناہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ برہنے کی دیکھ لو تو سیدھے دوزخ میں۔ بولے دوزخ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کچھ زیادہ علم تو نہیں، ہم خود کبھی وہاں نہیں گئے، لیکن ان کو بتایا کہ آگ وغیرہ جلتی ہے اور برچھے وغیرہ مارتے ہیں اور کوڑے وغیرہ لگاتے ہیں۔ بولے جس طرح روڈیشیا میں ظلم ہو رہا ہے اس طرح؟ ہم نے کہا وہ تو کچھ بھی نہیں، بڑی سخت سزائیں دیتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ ہمارے دوزخ کی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی جہنم ہوتا ہے، وہاں گناہ کرنے والے عیسائیوں کو بھیجتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کے ہاں بھی نرک ہوتا ہے، جو ہندو پاپ کرتے ہیں ان کو نرک میں بھیجتے ہیں۔ ہم نے تھوڑی تبلیغ بھی کی کہ ان سب میں ہمارا مذہب مقابلتاً اچھا ہے۔ اس میں آگ میں دوزخی کو بھونتے تو ہیں، لیکن ذرا نرم آنچ پر، اور نہ گناہ کرو تو بالکل بھی نہیں بھونتے، اہلاً و سہلاً کر کے جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ اب اس نے جنت کے بارے میں سوال کیا، اس کا بھی ہم نے گول مول جواب دیا، کیونکہ وہاں بھی ہم کبھی نہیں گئے۔ ہنس کر بولے ہم اپنے مذہب ہی میں کیوں نہ رہیں جس میں دوزخ اور نرک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ہم اسے کیا جواب دیتے؟ اس پر ترس آیا کہ دیکھو اس کے مذہب میں کوئی گناہ کرے تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ جا سکے۔ ہم اپنے دوزخ کی پیشکش کرنے کو تھے، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ تو ہماری اپنی ضرورتوں کے لیے کم پڑ رہا ہے۔ غالب نے اس کی توسیع کی تجویز پیش کی تھی کہ کیوں نہ جنت کو بھی دوزخ میں ملا لیں یا رب، کیوں نہ جنت کو بھی دوزخ میں ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سہی۔ لیکن شاعر کی بات پر کون توجہ دیتا ہے؟ ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ ایک پنڈت ہر روز بھگوان کی مورتی پر پھول چڑھاتا تھا اور ایک مسلمان روز اس مورتی کے ایک جوتا لگاتا تھا۔ ایک روز پنڈت نے مورتی سے کہا، ہے بھگوان تو اس مسلے کو نشٹ کیوں نہیں کر دیتا جو تیری اتنی بے عزتی کرتا ہے؟ ہم سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو ہم پر شیر ہو جاتا ہے۔ بھگوان نے کہا، اے مورکھ، ہم اسے کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ کوئی ہم کو مانتا ہے؟
اس افریقی شخص کی اس قسم کی پوچھ ملحدانہ گفتگو سے ہماری طبیعت اتنی منغص ہوئی کہ ہم بھی تھوڑی دیر کو 11 PM دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ کمرے میں سامان رکھ کر لفٹ سے اترے تو دیکھا کہ 2 سادھو لابی میں گھوم رہے ہیں۔ ہم نے قریب جا کر دیکھا، ایک تو کالا تھا، دوسرا گورا تھا۔ دونوں کے لامبی لامبی داڑھیاں، سر پر گیروا پگڑیاں اور بر میں گیروا لامبے کرتے۔ بھگوان کے ہاں تو دونوں کا درجہ ایک سا ہوگا، لیکن ہمیں گورا زیادہ ہونق دکھائی دیا۔ عجب اتفاق ہے، ابھی کل ہی ہم نے انگ بھبوت رمانے والے جوگیوں کو یاد کیا تھا، لیجئے یہاں مل بھی گئے۔ ہم نے کالے صاحب سے کہا کہ سادھو مہاراج کہاں کے رہنے والے ہو؟ بولے شمالی ہندوستان کا۔ ہم نے کہا شمالی ہندوستان میں کہاں کے؟ یہ اس لیے پوچھا کہ سکھ نظر آ رہے تھے۔ بولے ہری دوار کا، یعنی ہردوار کا۔ انہوں نے اپنے ساتھی سے تعارف کرایا کہ یہ امریکی ہیں اور مشرف بسادھو پن ہونے کے بعد ان کا نیا نام بابا کشن داس ہے۔ انہوں نے ہمارا اتا پتہ بھی پوچھا اور کہا کل ہماری میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو بھی بلائیں گے۔ ہم نے کہا ہاں ضرور، ہماری آتما کو بھی شانتی اور نروان کی تلاش ہے۔ سادھو بننے کا مدت سے ہمارا ارادہ ہے اور بھکتی کی طرف ہمارا طبعی رجحان ہے، لیکن داڑھی ہم بڑھانا نہیں چاہتے اور یہ گہرا زعفرانی رنگ ہم پر کھلتا نہیں۔ ہمارے ہاں لڑکے بھی شرارتی ہیں، ہم پر ڈھیلے پھینکیں گے، کتے بھی بھونکیں گے۔ دنیا داری کو تیاگنے کا عزم صمیم تو ہے، لیکن تاجیل کے ہم قائل نہیں۔ اپنے پروردگار سے بھی دعا کچھ ایسے الفاظ میں کرتے ہیں کہ ہمیں پارسا بنا اور گناہوں سے بچا، لیکن آج نہیں۔ یہ ہردوار والے تو ہردوار والے تھے، اس امریکی پر ہمیں رحم آیا۔ ہانگ کانگ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک امریکی گھرانہ سکھ ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے جو مشرق وسطیٰ کے ایک چھوٹے عرب ملک سے آئے تھے ہمیں بتایا کہ وہاں کچھ سکھ بھی کام کرتے ہیں۔ اس ریاست میں نماز کے باب میں اتنی سختی برتی جاتی ہے کہ سپاہی نماز کے وقت کوڑے لے کر نکل آتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ چلو صلات صلات۔ سکھوں نے شکایت کی کہ ہم عذر کرتے ہیں کہ ہم تو سکھ ہیں، وہ ہمیں کوڑے مارتے ہیں کہ سکھ ہو تو کیا ہے، نماز سب پر فرض ہے، تم لوگوں نے تو اتنی لمبی لمبی داڑیاں بڑھا رکھی ہیں، تم پر تو اور زیادہ فرض ہے۔ چنانچہ ہمارے دوست سے ان سرداروں نے پوچھا کہ جی ہمیں تو آپ سکھ کہتے ہیں، ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ چپ ہو رہے کیونکہ فی زمانہ جس ملک میں تیل نکلتا ہو وہاں کے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، ورنہ ان کو زبردستی اپنا احترام کرانے کے طریقے بھی آتے ہیں۔